عزیز ناظرین، مسیحی عقائد اور فرائض پر مبنی اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا تاکہ یہ پروگرام دیکھ سکیں۔ ہمارے غیر مسیحی دوستوں کے ذہن میں مسیحی عقائد، ایمان اور رسومات کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعہ ان تمام سوالات کا جواب دیں اور ان غلط فہمیوں کو دور کر دیں جو دیوار بن کر سچائی کی راہ میں کھڑی ہیں۔ کیا مسیحی نبیوں اور فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو مسیحیوں سے اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں اس کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مسیحی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے نبیوں کو بھیجا تاکہ گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لائیں۔ ان نبیوں کے بارے میں ہمارا علم بائبل مقدس پر مبنی ہے۔ اس کلام مقدس میں بہت سے نبیوں کے حالات زندگی، ان کے وسیلہ سے دیا گیا خدا کا کلام اور تحریریں موجود ہیں۔ بائبل مقدس میں درج چند نبیوں کے نام کچھ ایسے ہیں: حضرت ابراہیم، موسیٰ، ان کے بھائی ہارون اور بہن مریم، سیموئل، داؤد، ناتن، ایلیشا، یسایہ، ایلیا، یرمیہ، حزقیل، دانییل، اور اسی طرح سے یوئیل، یونا، زکریا، ملاکی اور کئی دوسرے نبی۔ حضور المسیح کی آمد سے پہلے حضرت یوحنا استباغی آخری نبی تھے۔ حضرت ابراہیم، جو خدا کے دوست یعنی خلیل اللہ بھی کہلاتے ہیں اور ایمانداروں کے باپ ہیں، انہیں خدا نے منتخب کیا کہ بہت سی قوموں کے جد امجد ہوں۔ خداوند تعالیٰ نے ان سے فرمایا، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہوا۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ حضرت ابراہیم کے بڑھاپے میں خدا نے انہیں 2 بیٹوں سے نوازا، اسماعیل اور اسحاق۔ کلام مقدس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے خدا کے حکم کی یہاں تک پیروی کی کہ وہ خدا کے حکم پر اسحاق کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن خدا صرف ان کی وفاداری کا امتحان لے رہا تھا۔ اس نے عین وقت پر قربانی کے لیے ایک مینڈا فراہم کر دیا اور حضرت ابراہیم سے وعدہ کیا کہ وہ اسحاق کی نسل سے دنیا کو نجات اور برکت دے گا۔ یہ وعدہ حضور المسیح میں، جو حضرت اسحاق کی نسل میں حضرت مریم سے انسانی طور سے پیدا ہوئے، پورا ہوا۔ ہم مسیحی یسوع المسیح کو نبیوں میں شمار تو کرتے ہیں، لیکن ان کا مقام نبی سے کہیں اعلیٰ اور افضل ہے۔ وہ خدا کا زندہ کلام ہے۔ اس اہم مسئلہ پر آگے چل کر غور کریں گے۔ اگرچہ خدا نے بہت سے نبیوں کی معرفت کلام کیا، آخرکار حضور المسیح کے وسیلے سے تمام انسانوں کے لیے، ان پر ایمان لانے والوں کے لیے جنت اور اپنی رفاقت کا دروازہ کھول دیا۔ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ ان کے بعد مسیح کے وعدہ اور حکم کے مطابق آپ کے کئی شاگرد بطور رسول آئے، مثلا یوحنا، پطرس اور پولس وغیرہ۔ خدا کے ان وفادار بندوں نے جرات اور دلیری سے خدا خالق و مالک کا پیغام مسیح کی وعدہ کے مطابق روح القدس کی رہنمائی میں لوگوں تک پہنچایا۔ انہوں نے لوگوں کو تلقین کی کہ نجات اور ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے مسیح یسوع پر ایمان لائیں۔ چونکہ مسیحوں کا نبیوں پر ایمان دوسرے مذاہب سے مختلف ہے، اس لیے ہم نبیوں کے بارے میں چند حقائق ذرا وضاحت سے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ہنوک اور بلعام کے سوا زیادہ تر نبی حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق کی نسل سے تھے۔ خدا نے ان نبیوں کو عموماً بنی اسرائیل کے پاس بھیجا تاکہ نہ صرف ابراہیم سے کیے گئے وعدے کو پورے کریں، بلکہ اپنے آپ کو بالآخر المسیح کے وسیلہ سے ساری دنیا پر ظاہر کر دیں۔ انبیاء میں سے کچھ ایسے نبی تھے جنہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، جیسے ایلیا اور یوحنا استباغی۔ کچھ نبیوں نے مثلا موسیٰ، داؤد، یسایہ اور مسیح کے شاگردوں اور چنے ہوئے رسولوں میں یوحنا، متی، پطرس اور پولس وغیرہ نے خدا کے پیغام کو آنے والی نسلوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قلم بند کیا۔ ہم مسیحی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ نبیوں کو
خدا کا کلام مختلف ذریعوں سے ملا۔ بعض نے خدا کی آواز کو سنا، بعض کو فرشتوں نے پیغام دیا، کچھ نے رویا اور خواب دیکھے، اور کئی ایسے بھی تھے جن کے دل میں خدا تعالیٰ نے اپنا پیغام ڈالا۔ لیکن سب کو اس بات کا یقین تھا کہ خدا نے انہیں اپنے زندہ کلام سے نوازا ہے، اسی لیے وہ بڑے اعتماد اور اختیار کے ساتھ کہتے تھے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے۔ بعض نبیوں کو معجزے کرنے کی طاقت ملی تھی، اس سے ان کے پیغام کی صداقت ظاہر ہوتی تھی، مثلا موسیٰ، الیشع، پطرس اور پولس، مگر کچھ کے پاس یہ طاقت نہیں تھی، جیسے کہ حضرت یوحنا اصطباغی۔ حضرت موسیٰ کی معرفت خدا نے بنی اسرائیل کو شریعت دی، ان کے بعد آنے والے نبیوں نے لوگوں کو تلقین کی کہ وہ خدا کی دی ہوئی شریعت پر عمل کریں، لیکن انسان اپنی خطا کاریوں کی وجہ سے کامل طور پر خدا کی شریعت پر عمل نہ کر سکا۔ شریعت بنی نوع انسان کو بچانے کی راہ نہ دکھا سکی، بلکہ اس نے ایک آئینے کی طرح لوگوں کو دکھایا کہ وہ کتنے گناہ گار ہیں اور انہیں کیسے اور کیوں ایک نجات دہندہ کی کس قدر ضرورت ہے۔ ان نبیوں نے لوگوں کو ایک نہایت اہم بات یہ بتائی کہ جس نجات دہندہ کی انہیں ضرورت ہے وہ آنے والا ہے۔ ہم کسی اور پروگرام میں نجات دہندہ حضور المسیح کے بارے میں ان نبیوں کی پیشن گوئیوں کا ضرور ذکر کریں گے۔ بائبل مقدس میں ایسے بہت سے حوالہ جات ملتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے انسان کے علاوہ کچھ آسمانی ہستیاں بھی پیدا کیں جنہیں فرشتے کہا جاتا ہے۔ یہ روحانی مخلوق دراصل خدا کے پیغام بردار ہیں اور انبیاء کے پاس ہی خدا کا پیغام لاتے رہے۔ فرشتے انسانی روپ میں حضرت ابراہیم، موسیٰ اور دوسرے کئی نبیوں پر ظاہر ہوئے۔ بائبل مقدس میں صرف 2 فرشتوں کا نام دیا گیا ہے، یعنی جبرائیل اور میکائیل۔ پرانے عہد نامے کی کتاب دانیئیل میں جبرائیل کے نام کا ذکر پہلی بار آتا ہے، جب وہ دانیئیل سے ملنے کے لیے ایک آدمی کے روپ میں ان کے سامنے آئے۔ وہ جبرائیل فرشتہ ہی تھا جو خدا کے پیغام کو لے کر حضرت مریم کے پاس آیا اور اسے خوشخبری سنائی کہ اس کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اطاعت گزار فرشتوں کے علاوہ کچھ اور روحانی ہستیاں بھی ہیں جو خدا کی نافرمان اور دشمن ہیں۔ ان سب کا سردار شیطان ہے۔ کلام مقدس میں شیطان کو دنیا کا سردار بھی کہا گیا ہے۔ جب شیطان تخلیق ہوا تو وہ ایک نیک ہستی تھا، لیکن بعد میں اس نے غرور اور تکبر کے باعث خدا کے حکم عدولی کی، اور اس نافرمانی کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ اور اس کے پیروکار اس جلالی مرتبہ سے نیچے گرا دیے گئے۔ اب وہ خود خدا کے کام کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کر رہا ہے۔ وہ شیطان ہی تھا جس نے باغ عدن میں ہوا کو بہکایا تھا۔ اس نے یسوع المسیح کو بھی خدا کے خلاف حکم عدولی کی ترغیب دینی چاہی، مگر اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ شیطان اور اس کے شیطانی حربوں کو ناکام بنانے کے لیے لازمی ہے کہ ہم خدا کے پاک کلام سے مدد حاصل کریں، اور جب پاک کلام کی بات نکلی ہے تو یقیناً آپ پوچھیں گے کہ وہ کون سی کتابیں ہیں جن کو مسیحی پاک اور الہامی مانتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے ہمارا اگلا پروگرام ضرور دیکھیے گا۔ خداوند تعالیٰ کا فضل اور المسیح میں اس کی شراکت آپ کے شامل حال رہے۔ آمین۔